تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر حضرت خضر سے یہی کہا کہ دیکھیں میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اتباع میں یہ آٹومیٹک آ رہا ہے, تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے. ہاں, اس ٹیچر کو رول ماڈل مت بنائیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے, اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. تو یہاں پر اتباع میں 3 مفہوم آ گئے: فالو کرنا, کسی کے سٹیپس پر پیچھے پیچھے چلنا, اس سے محبت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا. اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی اگر سی وی اپنے ذہن میں رکھیں اور اب ان کی ہمبلنس دیکھیں, عاجزی دیکھیں, ہیوملٹی دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ استاد کے سامنے آیا کیسے جاتا ہے. اور یہ استاد کا ادب ہمیں اپنی اولادوں کو بہت سکھانے کی ضرورت ہے. چاہے قرآن کی محفل کا استاد ہو, یا فزکس کا استاد ہو, یا میتھمیٹکس کا استاد ہو, یا بایولوجی کا استاد ہو, استاد استاد ہوتا ہے. چاہے استاد آپ کو اللہ کے احکامات توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, تب بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نافرمانی کریں یا آپ اس کے نک نیمز رکھیں. ٹیچرز کے نک نیمز رکھنا آج کے بچوں کی فیوریٹ ہابی ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی اس ہابی اور اپنی اس غلطی اور اپنی اس ابیوسو لینگویج کو آپس میں فرینڈ سرکلز میں بیٹھ کے بہت زیادہ فلانٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ ادب کی ابتدا تھی بچپن, جہاں سے ہم نے کھوج کرید کر جو ہے وہ ادب نکال کر اولادوں میں سے پھینک دیا. مائیں خود سن رہی ہوتی ہیں کہ ٹیچرز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جب کوئی ماں کو کہتا ہے کہ دیکھیں ٹیچر کا مذاق اڑا رہے ہیں بچے, ان کو منع کرنا چاہیے, تو مائیں کیا کہتی ہیں؟ ٹیچرز ہیں ہی اس قابل. آپ کا خیال ہے جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ اپنی ٹیچر کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ اپنے فرینڈز میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتا ہے؟ اور ہم مائیں بڑی معصوم بنتی ہیں. ویسے حقیقت ہم ماؤں سے معصوم کوئی ہے نہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. ہماری چالاکیاں ساری کی ساری فیشن کی حد تک رہ گئی ہیں. ہماری چالاکیاں جو ہیں وہ گاسپس کی حد تک رہ گئی ہیں. ہماری چالاکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی حد تک رہ گئی ہیں. اور ہماری انٹلیکٹ صرف ایک جگہ کام کرتی ہے. جب ہم ایک محفل میں ہوتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی خاتون آتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ آپ کی ٹسل چلتی ہے, چاہے آپ کی ان سے بات نہ ہو, آپ گھر آ کے کہیں گی میں نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیا. کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا آپ کو, اخبار پڑھنے کا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. آئی پیڈ میں کوئی آپ کو کوئی کتاب پی ڈی ایف فائل پڑھنے کے لیے بھیجے تو آپ کہتے ہیں پڑھا نہیں جاتا بھائی, آنکھیں کام نہیں کرتی. آنکھیں پڑھ لیتے ہیں ہم سب, اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے پورے مقصد کو یو ٹرن کر کے بدلا ہوا ہے. ہم اس مقصد کو پہچان ہی نہیں رہے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو اولاد کی تربیت وہی ماں کر سکتی ہے جو اپنی تربیت کروانے کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی. ابھی بھی وقت ہے, ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پیچھے اللہ کا بندہ بنا کر چھوڑ کر جائیں تو ان کو ادب کے ساتھ ٹیچرز کا, بڑوں کا, قرآن کا, رسول اللہ کا ادب کرنا سکھائیے. آگے فرمایا آیت نمبر 67 میں